بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک خوشحال گھرانہ بلخ میں سکونت پذیر تھا۔ اسی اثنا میں گھر کے ذمہ دار مرد کا انتقال ہو گیا تو کچھ عرصے کے بعد اس کی بیوہ اور یتیم بیٹیاں فکر و فاقہ کی شکار ہو گئی۔ وہ بیوہ اپنی بچیوں کے ساتھ دوسرے شہر سمرقند میں منتقل ہو گئی اور اس دوسرے شہر کی ایک غیر آباد مسجد میں اپنی یتیم اور معصوم بچیوں کو چھوڑ کر ان کے خورد و نوش کا انتظام کرنے چلی۔ اتفاق سے ایک دیندار مسلمان ملا، پس وہ اسے اپنا حال زار سنانے لگی کہ میں علوی خاندان کی ایک بیوہ ہوں، میرے ساتھ یتیم بچیاں ہیں جن کو اسی شہر کی غیر آباد مسجد میں چھوڑ کر مدد چاہنے آئی ہوں۔ وہ دیندار مسلمان کہنے لگا، تم علوی خاندان کی مستحق بیوہ ہو، اس پر کوئی پروف اور گواہ پیش کرو۔ عورت نے کہا، میں شہر میں اجنبی ہوں، کوئی مجھے جانتا نہیں، اس صورت میں کیسے گواہ پیش کر سکتی ہوں؟ اس شخص نے منہ پھیر لیا اور مدد کرنے سے ہاتھ روک لیا۔ وہ بیوہ مایوس ہو کر جانے لگی کہ ایک مجوسی ملا، شکستہ دل بیوہ نے اسے بھی وہی حالات سنائے جو پہلے شخص کو سنائے تھے۔ اس پر وہ مجوسی بلا تحقیق اس کی مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ اس بیوہ کو یتیم بچیوں سمیت گھر لایا اور گھر کی خواتین کو ہدایت کی کہ ان کے لیے خوراک و پوشاک کا عمدہ انتظام کیا جائے اور عزت کے ساتھ اپنے گھر ٹھہرایا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ادھر اسی رات پہلے والے مسلمان نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور قریب ہی جنت کا ایک سبز زمرد کا خوبصورت محل ہے۔ اس شخص نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا، ایک مسلمان موحد کا۔ اس نے عرض کیا، حضور الحمدللہ، میں بھی مسلمان اور موحد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پروف اور گواہ پیش کرو کہ تم مسلمان موحد ہو۔ وہ شخص حیران و پریشان ہو گیا۔ پھر اس سے کہا گیا کہ جب تمہارے پاس ایک علوی خاندان کی شریف خاتون مدد کے لیے آئی تھی تو تم نے کہا تھا کہ گواہ پیش کرو کہ تم علوی اور ضرورت مند ہو۔ اسی طرح اب تم بھی گواہ پیش کرو کہ تم مسلمان اور موحد ہو۔ بس اسی وقت گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ شخص اس بیوہ عورت کی تلاش میں نکل پڑا۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ایک مجوسی کے گھر مقیم ہے۔ جا کر مجوسی سے کہا کہ برائے کرم اس بیوہ اور یتیم بچیوں کو میری کفالت میں دے دو۔ صاحب خانہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو ان کی خدمت سے وہ برکتیں میسر آئی ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔ الحمدللہ، ہم نے اس خاتون کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور مزید سنو، کل رات جنت کے محل کا جو خواب تم نے دیکھا، الحمدللہ وہ میں نے بھی دیکھا، بلکہ مجھے اس کی بشارت دی گئی ہے کہ یہ اس بیوہ اور یتیم بچیوں کی مدد اور خدمت کا صلہ ہے۔